السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے ہر حرف کی صفت معلوم کرنے کا طریقہ۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ میں نے آپ کو سب سے پہلے یہ 5 چیزیں بتائی تھیں۔ نمبر 1 صفت کی تعریف، نمبر 2 صفات کی اقسام، نمبر 3 صفات لازمہ کی تعداد، نمبر 4 صفات لازمہ کی 2 قسمیں، اور نمبر 5 صفت معلوم کرنے کا طریقہ۔ آج جو ہمارا سبق ہے وہی نمبر 5 ہے، یعنی ہر حرف کی صفت معلوم کرنے کا طریقہ۔ یعنی ہمیں یہ کیسے پتہ چلے گا کہ ایک حرف کے اندر کتنی صفات پائی جاتی ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیں، اتنا تو آپ جان گئے ہیں کہ 10 صفات ضد بننے والی ہیں۔ کیا 10 صفات ضد بننے والی ہیں؟ ہر حرف میں 5 صفات ضرور ہوں گی، یعنی جس کے اندر ہمس ہوگی اس کے اندر جہر نہیں ہوگی۔ ہمس اور جہر آپس میں ضد ہے۔ ایک حرف ایسا ہوگا جس کے اندر بلندی ہوگی اور اس کے مقابل ایک ایسا حرف ہوگا جس کے اندر پستی ہوگی۔ ٹھیک ہے، اب مثال لے لیتے ہیں کس کی؟ سین کی۔ کس کی؟ سین کی۔ اب یہاں سے دیکھیں، فحسہ نہیں، فحسہ شخص سکت۔ سین کہاں آ گیا؟ جب یہ سین کے اندر کیا ہوتی ہے؟ پستی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، ہمس کے اندر آ گیا، جہر کے اندر نہیں ہو گیا۔ ایک صفت اس کے اندر ہمس پائی گئی ہے۔ اس کے بعد آگے جو صفات ہیں، شدت اور رخوت۔ حرف کے اندر قوت ہوتی ہے اور رخوت نرمی والے ہوتے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیں، آجی دوکا اور تابتا نہیں ہے تو سین کہاں ہوگا؟ رخوت کے اندر ہوگا۔ درمیان میں توسط ہے، لن عمر، اس کے اندر بھی سین نہیں ہے تو رخوت کے اندر ہوگا۔ اب 2 صفات اس کے اندر آ گئی، ہمس آ گئی اور رخوت آ گئی۔ اسی طرح استعلاء، اس کا مطلب ہے حرفوں کو موٹا کرنا۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پہ دیکھیں، خصہ ضغط قذ، 7 حرف ہیں، اس کے اندر سین نہیں ہے۔ سین کہاں ہوگا؟ استفال میں ہوگا۔ اب ہمس، اسی طرح رخوت اور استفال، یہ کیا ہو گئی؟ 3 صفات اس کے اندر ہو گئیں۔ اس کے بعد نمبر 4 پر آپ دیکھیں، آگے ہے اطباق اور کیا ہے؟ انفتاح۔ تو وہاں پر دیکھیں، اطباق کے 4 حرف ہیں، صاد، ضاد، طا، ظا۔ یہاں پر سین نہیں ہے تو کہاں ہوگا؟ انفتاح کے اندر ہوگا۔ اسی طرح یہ 4 صفات ہو گئیں۔ آگے ہے اذلاق اور اسمات۔ اس جوڑے کے اندر دیکھیں گے، اذلاق کے جو حروف ہیں وہ ہیں فر من لب، اس کے اندر سین نہیں ہے تو اسمات کے اندر ہوگا۔ اب یہ 5 صفات سین کے اندر ہیں۔ اب اگلی 7 صفات ہیں جو ضد نہیں بنتی، ان کے اندر ہم دیکھیں گے کیا وہاں پر سین ہے۔ تو اب ہم دیکھیں گے صفیر۔ صفیر کے اندر کیا ہے؟ سین ہے۔ وہاں پر 3 حروف ہیں سیٹی والے۔ ٹھیک ہے، صاد، زا، سین، وہاں سین ہے تو سین کے اندر 6 صفات پائی جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اس طرح ہم ایک صفت کو معلوم کر لیں گے کہ سا کے اندر کتنی صفات ہیں۔ اسی طرح را کے اندر اگر دیکھیں تو را کے اندر کیا ہے؟ 7 صفات پائی جاتی ہیں۔ آگے کیا ہے؟ اس کے اندر تقریر بھی آتی ہے اور اسی طرح انحراف بھی آ جاتی ہے۔ تو یہ را کے اندر سب سے زیادہ صفات پائی جاتی ہیں۔ اس طرح ہم صفات کو معلوم کر سکیں گے کہ ایک صفت کا مجموعہ یاد کریں گے، پھر اس کے اندر دیکھیں گے اگر وہ حرف اس کے اندر ہے تو پھر کیا کریں گے؟ وہ اسی صفت کا نام لیا جائے گا، اگر اس کے اندر نہیں ہے تو اس کی ضد میں دیکھیں گے۔ تو یہ صفات لازمہ ہیں۔ صفات لازمہ کی تعداد 17 ہے۔ 10 جو ہیں وہ آپس میں ضد بنتی ہیں اور باقی جو ہیں 7 ہیں جو کیا ہے؟ غیر متضادہ ہیں، وہ ایک دوسرے کی ضد نہیں بنتی۔ اب یہاں پر دیکھیں، اور 7 غیر متضادہ ہیں، بعض میں ہوں گی بعض میں صفات نہیں ہوں گی۔ لیکن یہ جو 5 آگے جو میں نے 10 صفات ضد بننے والی ہیں، اس کے اندر 5 حرف تو ہوں گی، 5 صفات ضرور ہوں گی۔ ٹھیک ہے، کیونکہ یہ ایک دوسرے کی ضد بننے والی ہیں، اگر ایک کے اندر ہوگی دوسری کے اندر نہیں ہوگی۔ اسی طرح اور 7 صفات غیر متضادہ ہیں، یعنی ایک دوسرے کی ضد نہیں بنتی، تو وہ کیا ہیں؟ بعض حرفوں میں ہوں گی اور بعض میں نہیں ہوں گی۔ ٹھیک ہے، آپ اتنا بات سمجھ لیں، انشاءاللہ ہم آگے اس کو وضاحت کے ساتھ پڑھ لیں گے۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ مجموعوں کو یاد کرنا ہے۔ یعنی اگر آپ کو ایک صفت کا مجموعہ آتا ہے، جیسے فحسہ شخص سکت،
ٹھیک ہے، یہاں پر دیکھیں کتنے حروف ہیں، 10 حروف ہیں، فا، ہا، سا، ہا، سکت، شخص، شین، خا، صاد، سین، کاف، تا۔ ٹھیک ہے، اب یہ 10 حروف ہیں، ان کے اندر پستی ہے۔ اب دوسرے کے اندر کیا ہے، 19 حرفوں کے اندر بلندی ہے۔ اجدو کا قطبتا، ان کے اندر سختی ہے۔ رخوت ہے، اس کے اندر نرمی ہے۔ اسی طرح لن عمر توسط کے اندر کیا ہے، ان کی درمیانی حالت ہے۔ استعلاء 7 حروف موٹے ہیں، باقی باریک ہیں۔ 4 حروف اور زیادہ موٹے ہیں، باقی کیا ہیں، باریک ہیں۔ اسی طرح جو کیا ہے فروا، من لبن، یہ جو حروف ہیں یہ کیا ہیں، جلدی کے ساتھ پھسلتے ہوئے ادا ہوتے ہیں، باقی جو ہیں وہ جمع اور مضبوطی کے ساتھ ادا ہوتے ہیں۔ صفیر کے اندر سیٹی ہے تو ہم اس سیٹی کو ادا کر کے پڑھیں گے۔ تو یہ کیا ہے، یہ صفات معلوم کرنے کا طریقہ ہے۔ تو یہاں پر جو آج کا ہمارا سبق ہے، جو میں نے آپ کو بتایا ہے، وہ یہ ہے کہ ہر حرف کی صفات کو کس طرح معلوم کیا جائے۔ ٹھیک ہے، اب اس کے بعد جو میں نے آپ کو 5 چیزیں پڑھائی تھیں وہ مکمل ہو گئی۔ صفت کی تعریف، اور اسی طرح صفات کی اقسام یعنی صفات لازمہ اور صفات عارضہ۔ اس کے بعد نمبر 3 پر تھی صفات لازمہ کی تعداد، جو میں نے آپ کو بتائی تھی کہ 17 ہیں۔ صفات لازمہ کتنی ہیں، 17 ہیں۔ ہمز، جہر، شدت، رخوت، درمیان میں توسط، استعلاء، استفال، اسی طرح اطباق، انفتاح، اطلاق، اسماد، صفیر، قلقلہ، لین، انحراف، تقریر، تفشی، استطالت۔ یہ کیا ہیں، 17 صفات ہیں جو کہ صفات لازمہ ہیں۔ اس کے بعد نمبر 4 پر میں نے آپ کو بتایا صفات لازمہ کی 2 قسمیں ہیں۔ صفات لازمہ کی 2 قسمیں کیسے، ایک صفات لازمہ متضادہ یعنی آپس میں ضد بننے والی، اور دوسری قسم جو ہے وہ ہے صفات لازمہ غیر متضادہ یعنی ایک دوسرے کی ضد نہ بننے والی، کسی کے اندر ہوں گی کسی حرف کے اندر نہیں ہوں گی۔ صفت معلوم کرنے کا یعنی ہر حرف کی صفت معلوم کرنے کا طریقہ جو یہاں پر میں نے آپ کو مختصر بتایا ہے کہ ہم صفات کے مجموع کو انشاءاللہ ہم یاد کریں گے اور ان کے اندر دیکھیں گے اگر یہ حرف اس صفت کے اندر ہے تو پھر ہم دوسری صفت کے اندر اس کو نہیں ڈھونڈیں گے۔ اسی طرح پھر اگلے جوڑے کے اندر دیکھیں گے، ایک کے اندر ہوگا ایک کے اندر نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو 5 صفات تو ضرور پائی جائیں گی۔ غیر متضادہ کے اندر دیکھیں گے اگر وہی حرف آگے بھی آ رہا ہے تو پھر ہم دیکھیں گے کہ اس حرف کے اندر یا 6 صفات پائی جائیں گی یا پھر 7 صفات پائی جائیں گی۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق جس کے اندر میں نے آپ کو یہ مختصر بتایا ہے کہ یہ 5 چیزیں ہماری مکمل ہو گئی، اور آگے جو ہمارا سبق آنے والا ہے وہ ہے صفات لازمہ، یعنی ہمز جہر کا کیا معنی ہے، شدت رخوت کا کیا معنی ہے، ان کے حرفوں کو کس طرح پڑھا جاتا ہے، اور ان کی مشق انشاءاللہ ہم آگے کریں گے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ آیا ہوگا۔ پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے سبق میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔